آج ہم بات کر رہے ہیں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دولت کے ایک اہم بیان پر۔ جی، یہ بیان جنگ اخبار نے رپورٹ کیا ہے، ایک برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں دیا گیا۔ جی، اور یہ پاک بھارت کشیدگی، خاص طور پر جو پلوامہ یا پہلگام جیسے واقعات کے بعد کا ماحول ہے، اس پس منظر میں بہت اہم ہے۔ یقیناً دیکھیں، کسی بھی ملک کے، خاص طور پر بھارت جیسے ملک کے سابق انٹیلیجنس چیف کا بیان جی ایسے وقت میں اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ موجودہ صورتحال کو کیسے پڑھ رہے ہیں۔ بالکل، تو ان کے بیان سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کا خطرہ ہے؟ نہیں، جنگ کے بارے میں تو ان کا موقف بڑا واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں جنگ بھائی وہ تو آخری اور بدترین آپشن ہے۔ اچھا، آخری آپشن۔ جی، اور پہلگام جیسے واقعے کی بنیاد پر تو وہ سمجھتے ہیں باقاعدہ جنگ کا کوئی امکان نہیں۔ تو وہ اسے جنگ کی وجہ نہیں مانتے؟ نہیں، بلکہ وہ تو اس سے بھی آگے جا کے اسے بھارتی سیکیورٹی اداروں کی وہ کیا کہتے ہیں ناکامی قرار دے رہے ہیں۔ اوہ، ناکامی! یہ تو بڑی بات ہے ایک سابق انٹیلیجنس چیف کی طرف سے۔ جی بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ذمہ داری وہ اندرونی اداروں پر ڈال رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر جنگ نہیں اور یہ ناکامی تھی تو پھر راستہ کیا ہے؟ آگے کیسے بڑھا جائے؟ ان کا زور واضح طور پر بات چیت پر ہے۔ بات چیت؟ اچھا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ اگر براہ راست مذاکرات نہیں بھی ہو پاتے فوراً تو رابطے کے دوسرے ذرائع جیسے بیک چینل ڈپلومیسی یعنی در پردہ سفارتکاری وہ کارآمد ہو سکتی ہے۔ اچھا، یعنی غیر رسمی بات چیت۔ جی، غیر رسمی بات چیت، اور ساتھ ہی وہ دوست ممالک کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے سعودی عرب ہو گیا، ایران یا متحدہ عرب امارات، کہ شاید وہ بیچ میں پڑھ کر کچھ معاملات سلجھانے میں مدد کر سکیں۔ یہ دلچسپ ہے۔ ایک طرف تو یہ سابق را چیف ہیں جو ناکامی مان کر بات چیت اور ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں۔ جی، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک، ان کا بیان تو بالکل مختلف تھا۔ بالکل مختلف، جی۔ انہوں نے تو پہلگام واقعے کا ذمہ دار براہ راست مودی حکومت کو ٹھہرایا تھا اور جواب مانگا تھا۔ جی، اور یہ دونوں بیانات کا جو تضاد ہے نا، یہ صورتحال کی وہ کیا کہتے ہیں پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ ایک طرف سے احتیاط اور سفارتکاری کا اشارہ، دوسری طرف سے براہ راست سیاسی الزام تراشی۔ اور پاکستان تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ اس حملے میں ملوث نہیں ہے۔ جی، پاکستان کی تردید تو شروع سے ہی موجود ہے۔ تو یہ سارے مختلف زاویے ہیں جنہیں ہمیں ساتھ رکھ کر دیکھنا ہوگا۔ تو دولت کا بیان اس لحاظ سے اہم ہے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کسی ایک سوچ کی عکاسی کر رہا ہو جو کشیدگی نہیں چاہتے۔ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک سابق انٹیلیجنس چیف کا اس طرح کھل کر ناکامی تسلیم کرنا اور بات چیت پر زور دینا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ حلقے مزید ٹکراؤ سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، ایک طرف ایک انتہائی اہم سابق انٹیلیجنس شخصیت جنگ کے امکان کو کم دکھا رہی ہے، جی، اور سفارتکاری خاص طور پر بیک چینل پر زور دے رہی ہے، بالکل، اور دوسری طرف سیاسی سطح پر اسی واقعے کو لے کر حکومت پر ہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، یہی صورتحال ہے۔ دو بالکل مختلف سمتوں کی طرف اشارے مل رہے ہیں۔ تو پھر آج کی اس ساری بات چیت سے ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ جی فرمائیے۔ کہ جب سیکیورٹی اور سیاسی حلقوں سے اتنے متضاد، اتنے مختلف قسم کے بیانات آ رہے ہوں تو اصل حقیقت کیا ہے، اور پائیدار امن کی طرف جانے کے لیے کون سی آوازیں یا کون سے عوامل زیادہ اہم ہوں گے؟ یہ بالکل بنیادی سوال ہے، اور شاید اس کا جواب اتنا آسان نہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ زمینی حقائق، سفارتی کوششیں اور اندرونی سیاست یہ سب مل کر خطے کو کس طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں غور طلب نقطہ ہے سب کے لیے۔